سنیوں کا جو مکتب فکر ہے اور شیعہ کا مکتب فکر ہے اس کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہیں یہ کافر ہیں۔ کیا آپ شیعہ کو کافر مانتے ہیں؟ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شیعہ سنی کی ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شیعہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے؟ کیا وہ کافر ہیں اور یہ ان کے ساتھ سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کے بارے میں جو شیعہ کے عقائد ہیں، ان کا مکتب فکر ہے، ان کے جو امام ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کے اوپر آپ نے تبصرہ کرنا ہے، جس میں سنی جو ہیں اگر وہ اس سیریز کو دیکھیں یا اس ویڈیو کو دیکھیں یا شیعہ اس ویڈیو کو دیکھیں تو ان کو سنی شیعہ کے باہمی اختلاف جو ہے وہ کھل کے سامنے ان کے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت شکریہ آصف بھائی۔ اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین بنیادی اختلاف عقیدہ امامت و خلافت پر ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کا جو سیاسی نظم ہے وہ کس طرح سے اسٹیبلش ہوگا۔ تشیع کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انبیاء کا انتخاب کرتا ہے، امام کا یا حاکم وقت کا بھی انتخاب اللہ ہی کرتا ہے۔ اہل تسنن کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ ختم نبوت کے بعد آسمان سے اس طرح کے منصب کے تفویض ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ باہمی مشاورت سے، اجتہاد سے، شورا سے آپ سارے کام کریں گے، چاہے وہ حاکم وقت کا تقرر ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ یہ وہ حد فاصل ہے سنی شیعہ کے مابین۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں سنی ہوں تو معروف بات ہے کہ میں عقیدہ امامت کو نہیں مانتا، منصوص من اللہ، معمور من اللہ نہیں مانتا رسول اللہ کے بعد کسی کو بھی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں تو وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ امامت کا کہ وہ منصوص من اللہ امامت کا قائل، اور رسول اللہ کے خاندان میں سے مخصوص 12 افراد کو وہ خدا کا نمائندہ مانتا ہے، معمور من اللہ مانتا ہے۔ آگے ذیلی اور ضمنی چیزیں ہیں، وہ تشیع میں بھی ہیں، وہ سنیوں میں بھی ہیں، اس کا مسلک کی شناخت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، بنیادی شناخت عقیدہ امامت و خلافت ہے۔ اب اس کے آگے باغ فدر کا مسئلہ ہو، جانشین پیغمبر کا مسئلہ ہو، عقیدہ عصمت کا مسئلہ ہو، صحابہ کرام سے متعلق بعض نامناسب الفاظ جو ان کے ممبروں سے کہے جاتے ہیں اس کا مسئلہ، وہ سارا اس کے ذیل میں ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی بعض چیزیں جو صحابہ کرام کے فضائل و مناقب سے متعلق ہے، یہاں مشاجرات پر کف لسان کا قول نقل کر، یہ ساری چیزیں بھی اسی کے ذیل میں ہیں۔ تو بنیادی اختلاف یہ ہے کہ عقیدہ امامت و خلافت یا جانشین پیغمبر کیسے ثابت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں باہمی مشاورت سے، شیعہ کہتے ہیں خدا ہی انتخاب فرماتا ہے۔ یہ تو ہو گیا بنیادی اختلاف۔ جہاں تک آپ نے کفر کی بات کی تو بالکل سنی شیعہ دونوں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے 2 بڑے طبقات ہیں، ان کے مابین اسلام کو سمجھنے کی تعبیرات میں اختلاف رائے ہے۔ شیعہ علماء ایک تعبیر پیش کرتے ہیں اسلام کی، سنی علماء بھی اسلام کی ایک تعبیر پیش کرتے ہیں، دونوں کو اپنی جگہ پر صحیح بھی کہا جا سکتا ہے، غلط بھی کہا جا سکتا ہے۔ دلائل کی بنیاد پر ہم بعض اوقات اپنے رائے پر بھی غور کرتے ہیں، ان کی رائے پر بھی غور کرتے ہیں، اور جہاں جو غلط بات ہے ان کے سامنے بھی کرتے ہیں، اور ان کی بات جو ہماری نسبت سے غلط ہے ان کی سنتے بھی ہیں کہ آپ بتائیں ہم نے کیا غلطی کی ہے۔ تو یہ اسکول آف تھاٹ ہیں، دونوں مسلمان ہیں، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کافر ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پر ہم کئی بار بول بھی چکے ہیں۔ مختصر یہ عرض کر دوں کہ ختم نبوت کے بعد کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، یہ ہمارے پاس حق ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن نے اس کو واضح کیا، سنت میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ جس پر حق واضح ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ بغیر کسی شک و شبہ کے اس حق کو سمجھ لے، دیکھ لے کہ یہ حق ہے، اور وہ جان بوجھ کر اس کا انکار کر دے، تو اب اس پر وبال آئے گا، اب اس کو کافر کہا جائے گا۔ ختم نبوت کے بعد ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکے کہ اس نے، ایک تو یہ کہ اس پہ حق واضح ہو گیا، یہ کہنا کہ میں نے پہنچا دی ہے، میرا پہنچانا مسئلہ نہیں ہے، اس پر واضح کتنا ہوا ہے، ہونا ضروری، وہ کئی تعویلات کر سکتا ہے، اور یہ کہ اب اس تک بات تو پہنچ گئی ہے، اس پر واضح بھی ہو گیا، جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، یہ ابھی بھی غلطی کا شکار ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو کافر تو ہم نہیں کہہ سکتے، البتہ اہل تسنن کے بعض عقائد پر شیعہ کو حق ہے کہ وہ اس پر کفر کا قول پیش کریں کہ یہ نظریہ کفر ہے۔ سنیوں کو حق حاصل ہے شیعوں کے بعض عقائد و نظریات پر یہ کہیں کہ یہ بات کفر پر مبنی ہے۔ دلائل کی دنیا میں آپ بات کر سکتے ہیں، قائل پر آپ کبھی بات نہیں کر سکتے کہ کرنے والا یا کہنے والا کافر ہو گیا، اس کا تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کو ہمارے علماء کہتے ہیں تکفیر شخصی نہیں کرنی چاہیے، تکفیر مطلق کرنی چاہیے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ اب فرض کر لیں وہ عقیدہ ایک بندے میں ہے، ٹھیک ہے، اس پر آپ کفر کا فتویٰ
نہیں لگا سکتے جب تک یہ شرائط پوری نہ ہو جائے. تو شیعہ بالکل مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، زبردست. آپ فکری گمراہی کا قول آپ سنیوں کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ نظریاتی طور پر وہ ایک گمراہی کا فکری گمراہی. ہمارے گمراہ کا لفظ جس طرح نٹوریس ورڈ کے طور پر انٹروڈیوس ہو گیا اس کی بات نہیں کر رہا. فکری طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں. شیعہ کے بھی ہو سکتے ہیں، سنی کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ استدلال کی بحث ہے، تحقیق کی بحث ہے. لیکن سارے مسلمان ہیں، ہر ایک دیانتداری کے ساتھ دین پر کام کر رہا ہے اور دین کو سمجھ رہا ہے. اطلاع بھی کوئی جذباتی طور پر ایسا آ جاتا ہے بغیر دلیل کے، استدلال کے، یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ جو شیعہ کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اور جذباتی طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں ہندو کے ساتھ فلاں کے ساتھ کھانا کھا لوں گا لیکن شیعہ کے ساتھ نہیں کھاؤں گا، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے اوپر پھونکتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ بولتے ہیں. تو سوال بیسک پھر بھی وہی آ جاتا ہے کہ جو انسان کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ فلاں ہے ہی کافر، تو اس کے اوپر کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں حد مقرر ہوتی ہے کہ جو کہتا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ رسول اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے. خبردار جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کافر نہ ہوا تو کفر کہنے والے پہ لوٹ آئے گا. لیکن اس کا ٹھیک. مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو کافر کہنا شروع کر دیں. یہ نہیں، تنبیہ ہے کہ نہیں کہنا آپ نے کسی کسی کو نہیں کہنا. یعنی کہ احمد رضا خان صاحب نے دیوبند کی تکفیر کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ دیوبندی کافر نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کافر ہو جائیں گے. ارے بھائی وہ اپنے علم کے مطابق کفر کا فتویٰ بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ نے کفر سے دونوں کو روکا ہے، نہ کہ یہ کہا ہے کہ دوسرے پہ لوٹانا ہے. وہ تو پھر آپ لوٹا رہے ہیں نا، تو آپ کو بھی روک رہے ہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا. ٹھیک ہے، تو کسی نے اگر کفر کا قول کسی کے لیے بیان کیا تو وہ بھی تحقیق کا موضوع ہے. آرگو کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، ڈسکشن کریں گے. کنورسیشن ہے، میوچل ڈسکشن کے ذریعے آپ اس مسئلے کو حل کریں گے. بھائی آپ دلائل دیں کیسے یہ بندہ کافر ہے. آپ اس حدیث کو پیش نہیں کریں گے کہ بھائی آپ کے بارے میں تو حضور نے فیصلہ کر دیا. بھائی وہ تو جنرل حدیث ہے نا، حضور نے اس کا نام لے کر کہا ہے کہ تو کافر ہے. تو اس طرح کی تو کوئی حد کسی پر نہیں ہوئی. چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ کافر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے، تو ہون او کافر کی میں ہو گیا ہے. تو یہ علمی گفتگو ہے کہ آپ کسی کے کفر کا قول تو نقل کر سکتے ہیں کہ یہ عمل کفر پر مبنی ہے، یہ بات کفر پر مبنی ہے. اس کو کرنے والا یا اس کو کہنے والا وہ ان شرائط کے ساتھ ہوگا تو پھر کافر ہوگا. ٹھیک ہے، ان شرائط کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. جذبات میں آ کر جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ آپ کے عقائد و نظریات کو یا آپ کی فہم کو یا آپ کی تعبیر دین کو اگر کوئی نہیں مانتا تو فکری گمراہی پر مبنی ہے، اہل بدعت میں سے ہے. آپ اس کو کوئی بھی نام دے، واصل جہنم آپ کس اصول پر کہہ رہے ہیں. یہی قول شیعہ حضرات اگر آپ کے بارے میں کہنا شروع کر دیں معذرت کے ساتھ کہ سیدہ کائنات کو وراثت میں حصہ نہیں دیا گیا، تو آتھو ڈھیرو جذباتی نے رسول اللہ نے کہا قلم دوات لے کر آؤ، اور جو بظاہر روایات ملتی ہیں حدیث کرتاس کا وہ معنی میں نہیں کرتا. فدق کے مسئلے میں میری ویڈیوز اپلوڈڈ ہے، میں دونوں شخصیات کے بارے میں ایک احسن رائے کا قائل ہوں. اور شیعہ حضرات بعضوں کا نالہ بھی ہو جاتے ہیں کہ تو کیڑا مولائی ہے، کدی ایدے کدی ادے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو بظاہر روایات ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ جذباتی تو وہ بھی ہیں کہ سیدنا عمر نے کیا کہا تھا رسول اللہ کے بارے میں، حالانکہ تصویر کچھ اور ہے. کسی دن حدیث کرتاس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے اور بعض موقعوں پر آپ دیکھ لیں کہ روایت کا پس منظر تو کچھ اور ہے، لیکن شیعہ جذباتی ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے شیخین نے نامناسب گفتگو فرمائی آپس میں، تو آیت آ گئی تھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ٹھیک ہے، کہ نبی کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا کرو. تو یہ میں ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں. تو میں لڑتے رہو آپس سے، تواڈے نزدیک ہو کافر، انہاں دے نزدیک تسی کافر. اور سب سے بڑی بات شیخین کریمین کے معاملے میں تشیع کا جو رویہ سامنے آیا اس کی بنیاد پر آپ نے شیعوں کو تو کافر کہہ دیا. یعنی چونکہ آپ کی وہ مقدسات ہیں، تشیع کی مقدسات جناب ابو طالب ہیں، ٹھیک ہے، اور پورا سنی مذہب چند ایک کو چھوڑ کر ابو طالب کو کافر کہتا ہے. کسے شیعہ آیتیں پرچہ نہیں کٹایا. ایسے ہی اور حوصلہ دیکھو نا. تو میں اصل بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ آپ کی مقدسات ان کی مقدسات، یعنی کہ حضرت ابو طالب کو سنی کافر مانتے ہیں. چند ایک کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں. شیعہ علمی طور پر گفتگو کرتے ہیں، اس طرح ایف آئی آر یا عدالت میں میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب کے کفر پر تشیع نے کوئی مقدمہ کیا ہو. سنیوں کے مقدمے تو ہزاروں ملتے ہیں کہ فلاں صحابی کے بارے میں یہ بات ہوگی، فلاں صحابی کے بارے میں یہ بات ہوگی، فلاں صحابی کے بارے میں یہ بات ہوگی. جی، یعنی کہ اس مسئلے کو روکنا چاہیے کہ صحابہ کرام سے متعلق کوئی سیاسی اختلاف ہے، کوئی فقہی اختلاف ہے، کوئی علمی نوعیت کا اختلاف ہے، شائستگی سے مہذب طریقے سے بیان کریں. شیعوں سے بھی کہتا ہوں نیت کے محرکات طے نہ کریں. لیکن اس پر اگر آپ اس طرح کی
بحثیں شروع کر دیں گے اور عدالتی کارروائیاں شروع کر دیں گے تو شیعہ حضرات کو تو زیادہ حق ہے کہ وہ مسئلہ فدق پر ایف آئی آر کٹوائیں، وہ حضرت ابو طالب کے مسئلے پہ ایف آئی آر کٹوائیں تو مور چنگے رہ جاسو. مسئلے کو ڈیبیٹ کے ذریعے، آرگو کے ذریعے حل کریں اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں، ورنہ تو ملک پاکستان جب سے بنا ہے تب سے انہی مسائل کا شکار ہے. یہی اس کا حل ہے. حل تو یہ ہے کہ آپ یا تو برداشت کریں یا حوصلہ پیدا کریں، سنائیں بھی اور سنیں بھی. قانونی کارروائیاں کریں گے تو دوسروں کے پاس بھی بہت کچھ ہے پیش کرنے کے لیے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور معذرت کے ساتھ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کی بنیاد پر ایک بندہ رائے قائم کر رہا ہے نا. ہمارے یہاں ایک طبقہ رافضی ہے، ایک طبقہ ناصبی ہے. تشیعوں کے ہاں سنی ناصبی ہیں، سب کو چھوڑ کر نہیں، چند ایک اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے. لیکن شیعوں کے نزدیک جو مولا علی کی امامت کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ وہ چنگا بندہ ہے. تو ناصبی تو ہم سارے ہو گئے نا، اور ہمارے نزدیک وہ رافضی ہیں. تو دونوں باتیں تو کتابوں کی روشنی میں کر رہے ہیں کہ اہل بیت نے یہ کر دیا، وہ کہتے صحابہ نے یہ کر دیا. ان کرنا کی یہ بیٹھو حوصلے نال انہاں گلاں تے غور کرو، تحقیق کرو. بعض روایتیں ہیں ممکن ہے جھوٹ پر مبنی ہو، بعض روایتیں ذوف پر مبنی ہو، بعض روایتوں کا کوئی منہ متھائی نہ ہو. تو آئینہ بات کریں. خام خواہ روب ڈالنا، دھمکیاں دینا، ملک کے اندر فتنہ پرور گفتگو کرنا، اشتعال انگیزی پر مبنی ماحول، یہ کچھ بھی نہیں ہے. دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور میں یہ بھی کہوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے کہ علم کے کلچر کو ڈیولپ کریں، اس میں جذبات ہونے چاہیے. ہم انکار نہیں کریں سیدنا ابو بکر صدیق کی کوئی گستاخی کرے، ان کو کافر کہے، ہمیں کب اچھا لگے گا؟ آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، ایک شیعہ نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ شیعوں کے جنازے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا کہ جو برائی شیعوں میں ہمیں نظر آتی ہے نا، وہی برائی شیعوں کو اگر سنیوں میں نظر آ گئی تو شیعہ بھی ہمارے جنازے نہیں پڑھیں گے. کیڑی برائی؟ میں خیال بھی تشیع کے ہاں شیخین کے بارے میں جو رویہ ہے، یہی رویہ مولا علی کے بارے میں سنیوں کا ہو جائے تو پڑھ کے بھی کھائیں جنازہ نہیں پڑھیں. تو یہ جذبات ہیں ہمارے. اب یہ ایک فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ جنازہ شیعہ کا پڑھنا چاہیے کہ نہیں، میں جذبات کی بات کر رہا ہوں. میری ایمانی غیرت ہے کہ شیخین کریمین کو ایک بندہ کھلم کھلا کافر کہہ رہا ہے، گستاخ کہہ رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کروں جو ایک عام مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اور اگر کوئی غصہ کر رہا ہے تو میں اس کے سامنے مولا علی کی گستاخیاں رکھوں گا کہ فلاں سنی مولا علی کو کھلم کھلا گالیاں دیتا ہے، تو سلام لے کے بھی کھا. تو جذبات صرف تواڈے کول ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں طبقات کو چاہیے کہ ہمت حوصلے کے ساتھ ان موضوعات کو ایک اچھے طریقے سے مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں اور ہر ایک کو آزادی رائے کا حق دیں. اچھا طلعہ بھائی، ماشاء اللہ زبردست. اچھا ایسی کون سی اہل تشیع کی کتابیں ہیں جو اہل تسنن کو پڑھنی چاہیے، اور اہل تسنن کی وہ ایسی کون سی کتابیں ہیں جو اہل تشیع کو پڑھنی چاہیے؟ کتاباں نو چھڈو، قرآن پڑھو. قرآن پہ آ جائیں، سنی شیعہ قرآن پر آ جائیں. امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. ان کے اندر جو بھی بامی اختلاف ہیں وہ قرآن فہمی تو ایک کے حوالے سے بھی ہیں کہ یہ کیا قرآن کا فہم بیان کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن بیسک جو جن چیزوں کو یہ پڑھ کے سنیوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، سنی پڑھ کے ان کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں. ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے مورخ گزرے مولانا محمد نافع صاحب. بھوانے سے پہلے ایک علاقہ ہے محمدی شریف، وہاں کے بہت بڑے مورخ گزرے مولانا محمد نافع رحمہ اللہ. ان کی ایک کتاب ہے رحماء بینہم. خلفائے ثلاثہ کا حضرت علی کے ساتھ یا جمیع اہل بیت کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا. اس کے اوپر کچھ 950 صفحے کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. رحماء بینہم بڑی مقبول کتاب ہے. چند ایک علمی کمزوریاں ہیں لیکن ایک عام طالب علم کے لیے بہت اچھی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس کو چاہیے کہ شیعہ حضرات کو پڑھیں. سنیوں کے لیے حسین الامینی صاحب کی کتاب ہے شیعت کا مقدمہ اور مسلمانوں میں اختلاف کیوں کر. یہ دو کتابیں چاہیے سنی پڑھیں. حسین الامینی صاحب کی لاہور سے مل جائیں گی. اور شیعوں کو چاہیے کہ رحماء بینہم کا مطالعہ کریں. کچھ حد تک بات سمجھ میں آئے گی کہ سنیوں کا مقدمہ کیا ہے اور شیعوں کا مقدمہ کا. یہ محققین کی کتابیں ہیں. اصل مصادر کی طرف جائیں تو وہ عربیت اور باقی چیزوں کے آپ کہہ لیں کہ وہ پریشان ہو جائیں گے. عام سادہ لوگوں کے لیے دو کتابیں، یہ نہیں کہ میں ان کو اصل دین کہہ رہا ہوں، کچھ حد تک آپ کو رسائی ہو جائے گی. اور وہ کوئی عین حق بھی نہیں ہے کہ میں کوئی پیش کر رہا ہوں. آپ لوگ اس کا تجزیہ کریں، اس کا رد کریں، آپ کو حق حاصل ہے. کچھ حد تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل بات کیا تھی. ٹھیک ہے. مجھے بھی ان کتابوں سے اختلاف ضرور ہے لیکن آپ کو رہنمائی ملے گی کہ مزید آگے کیسے چلنا ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید نو ضرور پڑھو. ٹھیک ہے. زبردست. انشاءاللہ اس سیریز کو آگے بھی لے کے چلیں گے اور اس طرح کے مزید جو ٹاپک ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. فی الحال اس نشست کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں.